اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 85-88۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہاں اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم چاہو تو اس کو سزا دو اور چاہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ یہ ذوالقرنین کا جو واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف کے اندر، کئی مرتبہ میں نے پچھلے وائس میسیج کے ذریعے سے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ مکہ کے مشرکین نے یہودیوں کے پاس جا کے پوچھا تھا، یہودی علماء کے پاس، کہ ہمارے مکے میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو پیغام پہنچتا ہے، تو ہم ان کو کیسے چیک کریں کہ واقعی وہ پیغمبر ہے یا نہیں؟ تو یہودی علماء نے ان کو 3 سوالات کرنے کے لیے کہا تھا۔ ایک جو ہے غار کا واقعہ، جو میں نے آپ کو وائس میسیج کے ذریعے سے پہلے بتایا تھا کہ جو غار میں تقریباً جو لوگ تھے نوجوان، اس میں تقریباً 2-2.5 سال سے 3 سال تک سو کے رہتے، وہ واقعہ پوچھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے ذوالقرنین کا، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے انہوں نے کہا۔ اور تیسرا جو سوال تھا وہ ہے روح کے تعلق سے۔ تو یہودی علماء کے پاس یہ پوچھ کے، یہ سمجھ کے، تھوڑا بہت وہ سٹوریز معلوم کر کے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے ذریعہ ہی نہیں ہے علم حاصل ہونے کا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے وحی کا انتظار کرتے، اور جب وحی آ جاتی تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بتاتے تھے جس کا علم کسی کو نہیں تھا، یہاں تک کہ یہودی علماء کو بھی ان کا صحیح علم نہیں تھا، تھوڑا بہت وہ جانتے تھے۔ بٹ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز ایک دم کلیئر طریقے سے بتایا ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے، پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلے۔ ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی ایماندار شخص تھے، اور اس کے علاوہ وہ بہت ہی نیک شخص تھے، عادل شخص تھے، یعنی انصاف پسند تھے۔ یعنی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں تعریف کی ہے۔ کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ذوالقرنین پیغمبر تھے، رسول تھے، بٹ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کہیں بھی تفاسیر کے اندر، کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں ذوالقرنین کو پیغمبر نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو ایک اللہ کا نیک بندہ اور اللہ نے اقتدار کیا ہوا بادشاہ، اور وہ جو ہے ایک بہترین شخصیت، اس کے علاوہ انصاف پسند، یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن اور حدیث اور تفاسیر میں ان کے بارے میں ملتے ہیں، مگر ایز اے پیغمبر ہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جو ذوالقرنین کے بارے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ذوالقرنین انہیں 2 سنگ والے، یعنی ایک لقب ٹائٹل دیا گیا، کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں طرف ان کی حکومت تھی، یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے اندر بھی جو ہے ان کی حکومت تھی، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے چلتے گئے، مطلب یہ فتوحات کرتے گئے، ظاہر سی بات ہے تقریباً پوری دنیا تقریباً انہوں نے فتوحات کی، تو یہ جو ہے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر جو ہے سورج غروب ہونے کا مقام پہنچ گیا۔ مثال طور پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سمندر کے پاس ایسا ایک ویو ہوتا ہے کہ سورج اس میں سے غروب ہو رہا ہے اور طلوع ہو رہا ہے، ایک ویو ہوتا ہے، کئی جگہ پہ ہے، جیسا یہاں پر پانڈیچیری کے اندر ہے، بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، تو ویسے ایک جگہ پہ پہنچے، تو یہ جو ویو ہے وہ ایسا تھا، اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، یعنی وہ ایسا سمندر اور وہ اتنا کالا پانی، اور اس میں جو سورج جو ہے جو غروب ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کالے پانی میں وہ
جا کے ڈوب رہا ہے، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک قوم ان کو ملی، یعنی اس جگہ پہ ایک قوم بستی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو ہے ویو کرنے کے لیے ذوالقرنین جو ہے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ فتوحات کرتے ہوئے وہ جو ہے جیتتے ہوئے اپنی فتوحات کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے، اور پھر وہاں پر ایک قوم ملی۔ اس نے کہا کہ اسے ذوالقرنین تم چاہو تو اس کو سزا دو اور چاہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ذوالقرنین کو ایک اقتدار دے دیا تھا، یعنی کمپلیٹ انڈر کنٹرول میں وہ قوم تھی۔ تب ایک دم کمزور قوم تھی اور بالکل حضرت ذوالقرنین کے جو ہے کنٹرول میں وہ آ گئی تھی۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کہا، لوگ ان سے ڈر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، بس جو ہے جو ظلم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو سزا دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے چپ چپ ایسے نہیں کہ آپ بہت ہی کمزور قوم ہو اس لیے آپ کو سزا دی جائیں گی، ویسے بالکل نہیں، بلکہ اس میں سے اگر کوئی کام غلط کام کرتا ہے یا لوگوں کو ظلم کرتا ہے، تکالیف دیتا ہے، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کو جو ہے جیسا تکلیف دے کے ڈیتھ سینٹنس دینے کے بعد جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کے پاس اس سے بھی بڑا سزا اس کو رہے گی جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو شخص ایمان لائے گا، انہیں اللہ پہ یقین کرے گا اور نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے ہی بہتری بھی دے گا، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ اور جو بھی ایمان لے کے آیا اللہ کی باتوں کو مانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے کنٹرول میں بھی جب وہ رہے گا تو ہمارے ساتھ بھی وہ برتاؤ اچھا رہے گا، اور خدا نخواستہ جو ہے اگر وہ ظالم ہے تو تم سزا پاؤ گے۔ اصل میں یہ جو جگہ ہے تفاسیر کے اندر آتا ہے ایجین سی کے نام سے، میں اسکرین شاٹ بھی ساتھ میں آپ کو بھیج رہا ہوں کہ گوگل میں وہ کہاں پر ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو گریس کے پاس جو ہے ایک سمندر ہے، ایشیائی ممالک کے پاس ہی ہے وہ، تو جو ہے ایجین سی کہتے ہیں، سیاہ پانی جو ہے اس کی حد بندی ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دم کالا پانی ہے۔ اس کی فوٹوز بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل میں۔ تو وہاں پر کھڑے ہو کے جو ہے اگر کوئی بھی دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ جو ہے کالا پانی۔ تو یہ جو ہے 3 جگہ پہ جو ہے فتوحات کرتے ہوئے گئے، یہ پہلی جگہ ہے اس کا واقعہ، اور دوسری اس کے بعد کی آیت میں اور ایک جگہ کا، اور تیسری آیت میں اس کی اور ایک جگہ کا واقعہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو قرآن کھول کے تفسیر پڑھیں، اور جو ہے جو ایجین سی کہاں پر ہے لوکیشن جو ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔